اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کو لے کر ذکر خدا چینل پر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ اس کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے، اور جو مقصد جو پہنچانے کی میری جستجو ہے کہ جو میں چاہتی ہوں کہ علم آپ تک پہنچے، وہ علم آپ تک منتقل ہو اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ اس میں نہایت ہی دقیق موضوع کے اوپر میں بات کرنے جا رہی ہوں، جس کے بارے میں اکثر لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اس کے باوجود، اور میں نے اس وجہ سے نماز پڑھنا چھوڑ دی معاذ اللہ۔ تو آج اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ اس ٹاپک کو آخر تک دیکھیں گے تو الحمدللہ آپ کو اس سوال کا جواب ضرور مل جائے گا کہ آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی اور کیا ایسا کریں کہ آپ کی دعا قبول ہو۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ کاوش قبول فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے کہ نماز میں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ نماز ہم لوگ صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ جب نماز پڑھیں تو ہم نماز کا ترجمہ اپنے ذہن میں دہراتے جائیں، کیونکہ ترجمے کے اوپر ہماری نظر ہوگی جبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب کھڑے ہیں تو مانگ رہے ہیں، اور کیسے مانگ رہے ہیں اور کس توکل کے ساتھ ہم نے مانگنا ہے، یہ ہمیں نماز بتاتی ہے۔ وہ خود ایک ایسا جامعہ ٹاپک ہے، ایک ایسا جامعہ مضمون ہے کہ جو اگر پورے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو الحمدللہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ نماز کا آغاز خشوع و خضوع یعنی تکبیر ترحیمہ سے کیا جاتا ہے، اور تکبیر ترحیمہ اللہ اکبر کو کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ہم اس بات کے اوپر اقرار کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی بت، کوئی دیوتا، کوئی چیز بھی تم سے بڑی نہیں ہے مالک، ہم صرف تجھے سب سے بڑا جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی پاکی کو بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ سب سے زیادہ پاک ہے۔ اے اللہ تو سب سے زیادہ پاک ہے، سبحانک تو سب سے زیادہ پاک ہے، اللہم اے میرے اللہ، وبحمدک اور تیری حمد کے ساتھ، وتبارک اسمک اور تو قابل تعریف ہے، یعنی تیرا ذکر، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، بڑا ہی قابل تعریف ہے، وتعالی جدک اور تو سب سے زیادہ بزرگی والا برتر ہے، ولا الہ غیرک تیرے سوا کوئی بھی مستحق نہیں کہ ہم اس کو سجدہ کریں۔ جب ہم اپنی اس پیشانی کو اللہ کے حضور جھکانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس بات کا پہلے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں، صرف تو ہی ہمارے سجدوں کے لائق ہے، اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے۔ پھر جب یاد رکھیں کہ جب ہم دنیا کے دھکوں سے تھک جاتے ہیں، جب ہم دنیا کی تکالیف سے تھک جاتے ہیں تو ہمیں پناہ چاہیے ہوتی ہے، اور اس پناہ کے لیے ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ لیتی ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ اعوذ پناہ کا نام ہے۔ اور پناہ کب جستجو ہوتی ہے؟ جب انسان کسی بہت بڑے طوفان میں گر جاتا ہے، جب انسان کے ظاہر و باطن اسے کچھ سمجھ نہیں آتی، جب اس کے اوصان اس کا ساتھ نہیں دیتے، جب اس کی تدابیریں فیل ہونے لگتی ہیں، تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کہتا ہے مولا میری تقدیر کو بدل دے، تیرا فیصلہ تیرے اوپر حکومت نہیں کرتا، اے مالک تو اپنے فیصلے کے اوپر حکومت کرتا ہے، میں پناہ لیتی ہوں تیری۔ ٹھیک اس بچے کی طرح
جو اپنی ماں کی گود میں اس وقت آتا ہے جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مارنے لگا ہے، جب اسے پتہ ہے مجھے کوئی سزا دینے لگا ہے، جب اسے پتہ ہے کہ مجھے اب یہ تکلیف آ گئی ہے، وہ جب روتا ہے تو روتے ہوئے بھاگ کے ماں کی گود میں، ماں کے دوپٹے میں اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ اے مولا، اے مالک، اس ٹھیک بچے کی طرح میں آج اپنے آپ کو تیری رحمت کے سپرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ مولا تو مجھے اپنی پناہ عطا فرما، اپنی رحمت کی چادر میں مجھے ڈھانپ لے مولا کریم، مجھے اس شیطانی وسوسوں سے پناہ عطا فرما۔ اور پھر ہم تسمیہ کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ اپنے توکل کو مضبوط کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا میرے ہر کام کی جستجو تیرے نام سے ہے، کیونکہ تو بڑا مہربان ہے، اور تیری مہربانیاں اگر ذہن میں رکھیں، جب نماز پڑھیں تو اللہ کی مہربانیوں کی طرف نماز میں دھیان کریں۔ کتنی پیاری مہربانیاں ہمارے اوپر، ہمیں سب سے زیادہ انسان بنانا سب سے بڑی مہربانی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر تھا، ہمیں کوئی مچھر بنا دیتا، ہمیں کوئی کتا بنا دیتا، ہمیں کوئی بندر بنا دیتا، ہمیں خنزیر بنا دیتا، وہ اس بات پہ قادر تھا، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں انسان بنایا اور پورا انسان بنایا۔ ذرا سوچیں ایک ایسے جانور کی طرف جسے کتا کہا جاتا ہے، اس کی کیا غلطی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کتا بنایا؟ اور سوچو کہ آپ کی کیا خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا۔ وہ رب نیاز ہے، وہ چاہتا تو آپ کو بھی اسی جانور کی مانند بنا دیتا، لیکن اس نے آپ کو انسان بنایا، آپ کو عقل دی، آپ کو سمجھ دی، آپ کو زبان دی، ناک دیا، آنکھیں دی، خوبصورت جوانیاں دی، کان ہاتھ پاؤں سے نوازا، ایک ایسی خوبصورت زندگی دی، پھر تمام چیزوں کے اوپر آپ کو اشرف بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانیاں ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں میری بہنوں ہم یاد کرنا شروع کر دینا تو زمین و آسمان ختم ہو جائیں تعریفیں لکھتے لکھتے، درخت جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ کلمے بن بن کے ٹوٹ جائیں، سمندروں کے پانی خشک ہو جائیں، میرے اللہ کی تعریف نہ لکھی جائے۔ اس لیے جب ہم نماز شروع کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، اور پھر ساتھ رحیم بھی ہے۔ رحیم اس لیے ہے مالک کہ تو نے تو مجھے بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن میں تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کر سکا، میں نے غلطیاں کی، لیکن تو رحیم ہے، تو نے رحم فرمایا۔ میں بار بار بھولا، میں بار بار بھٹکا، میں نے بار بار گناہ کیا، لیکن تو نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ اے مولا آج تیرے اس نام کے ساتھ میں نماز میں کھڑی ہوں کہ تو بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب آپ شروع کرنے لگے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، شکر بیان کر رہے ہیں۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، اور حمد کا معنی شکر ہے۔ جب ہم کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور یہاں ہم شکریہ رب العزت کا بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ رب جس کا معنی ہے پالنے والا، وہ رب جو دیتا ہے، وہ رب جو آپ کو نوازتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، ظاہر جاننے والا ہے، باطن جاننے والا ہے، ہر نہاں اور یہاں کا علم اس کے پاس ہے۔ وہ رب جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو ایک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکال دے، اور وہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے پوری کائنات ہی نکال دے۔ وہ رب جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر سمت بسنے والی ہر مخلوق کا رب ہے، پھر نہ صرف زمین والوں کا رب ہے، آسمان والوں کا بھی رب ہے، رینگنے والے، تہرنے والے، اڑنے والے، ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اے اللہ میں بھی تیری حمد بیان کرتی ہوں۔ اس لحاظ سے ہم نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اے میرے اللہ میں تیری تعریف بیان کرتی ہوں کہ تو سارے جہانوں کا رب ہے، صرف ایک میرے جہان کا رب نہیں، تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، تو بڑا ہی مہربان ہے، تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ مالک یوم الدین، اے مولا میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے تو مالک ہے یوم جزا کا۔ ایاک نعبد، اے مولا میں صرف تیری عبادت کرتی ہوں، ہر چیز کا رد کرتی ہوں، میں تیرے سوا کسی بت کو نہیں عبادت کروں گی، تیرے سوا کسی غیر کو اس لائق نہ سمجھوں گی کہ وہ مجھے کچھ دے سکتا ہے۔ اے مولا تیری اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، اے
اے اللہ ایاک نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مولا تیرے سوا کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم اس ٹاپک پہ پہنچتے ہیں، اس آیت پہ پہنچتے ہیں، تو ہمارے سامنے وہ راستہ سیدھا ہو جاتا ہے کہ جو راستہ سیدھا ہے، جو سیدھا مستقیم کی طرف، رب کے گھر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور ظاہر سے کلمہ پڑھ لینے سے نہیں، باطن سے کلمہ پڑھ لینے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس لیے مستقیم کو تلاش کریں، کون سا راستہ سیدھا راستہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف آپ کو لے کے جائے، اس راستے کی جستجو کرتے ہوئے کہیں اے اللہ ہمیں دکھا دے وہ سیدھا راستہ جو مستقیم ہے، جو سیدھا ہے۔ صراط الذین، ہمیں یہ سمجھ ہے کہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے، انعمتا، کہ جن پر انعام کیا گیا، علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہم پر ظاہر کر دے اللہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ شہداء کرام کا، علماء کرام کا، انبیاء کرام کا، صالحین کا۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کی جستجو اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سیکھ جائیں گے۔ اور ساتھ ہی پناہ مانگ لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان راستوں سے بچا کہ جس پر چل کے تیرا غضب آتا ہے، ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بتا دے جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غصہ ثابت ہوا۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ پھر جب ہم سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تو اکیلا ہے۔ اے اللہ تیرے ہی نام سے شروع ہے کہ تو اکیلا ہے۔ میں کہتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، تو آپ کہہ دو، دل میں اقرار کرو، اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں تو اکیلا ہے۔ اے اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، ہم ضرورت مند ہیں، تجھے کسی بھی عبادت کی ضرورت نہیں، ہم تیری جستجو میں عبادت کرتے ہیں، تو سجدوں کے لائق ہے اس لیے تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ لم یلد، یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات گزری ہیں ان میں یہ عقیدہ تھا، اسی عقیدے کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص میں یہ بات نازل فرما دی کہ وہ جو کہتے تھے یہودی کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا، مہر لگا دی کہ اللہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ ہی کوئی اس کی اولاد ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور بے شک کہ تو کسی کے بھی برابر نہیں، تیرا کوئی برابر نہیں، تو اکیلا ہے، لاسانی ہے، اور لاسانی ہی میرا اللہ عز و جل ہے۔ پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی عظمت والا رب نہیں، تو پھر ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اے رب میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تو پاک ہے میرے رب، تو عظمت والا ہے میرے رب، تو بہت ہی عظیم ہے میرے رب۔ میں نے مان لیا، میں جھک گیا تیرے سامنے، میں نے اقرار کر لیا۔ جب ہم جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں، سامع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن، اس کی، حمدہ، جس نے تعریف کی، یعنی اللہ نے اس انسان کی وہ باتیں سن لی ہیں جو اس کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے ہمیں اندر ہی جواب دے رہے ہیں کہ اے بندے، تو جس کے سامنے نماز میں کھڑا ہے اس نے تیری نماز کو سن لیا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے میری بہنوں کہ جب اللہ سن لے تو ہماری قبول نہ کرے؟ وہ کہتا ہے تو چل کے آ، میں دوڑ کے آؤں گا، تو 1 قدم بڑھا، میں 10 قدم آؤں گا، میری رحمت تیری طرف 10 قدم بڑھ جائے گی۔ اے بندو، اللہ کے اس قول کے اوپر غور تو کرو، کتنا پیارا قول ہے کہ سامع اللہ لمن حمدہ۔ تو رکوع سے اٹھ بندیا، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیری سن لی ہے۔ پھر ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ربنا لک الحمد، اے رب ہمارے، تیرے ہی لیے ہماری تعریف ہے، مولا تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں، تو سب سے زیادہ حمد کے لائق ہے۔ سبحان ربی جلالہ۔ اور یہ وہ مقام ہے میری بہنوں کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا
تو انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں اس مقام میں ہم نے رب تعالیٰ کی محبت کی انتہا کر دینی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے اس بات کا اقرار کر لینا ہے کہ ہم تیرے سامنے محبت کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے تیری پاکی بیان کی مولا، قیام کیا لیکن دل نہ بھرا، ہم نے رکوع بھی کیا مولا لیکن یہ بھی کافی نہیں۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں، یہ وہ پیشانی جو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے انسان کو۔ انسان اپنی ناک بچانے کے لیے دنیا میں بہت کچھ کرتا ہے، اپنے سر کی سلامتی کے لیے اپنا تن من تن سب کچھ لٹا دیتا ہے، دنیا کا ہر خزانہ صرف کر دیتا ہے لیکن اپنی جان کو بچاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جب یہ کہا تو ہم نے سجدہ کیا، اور سجدے میں ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاکی بیان کرتا ہوں میرے اللہ، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، تیرے سے زیادہ کوئی اعلیٰ نہیں۔ پھر ہم تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، التحیات للہ، تمام میری کولی عبادتیں، میری تمام عبادتیں، والصلوات والطیبات، اور تمام میری فعلی عبادتیں اور تمام میری مالی عبادتیں، یعنی اللہ کے سامنے ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہماری ہر قسم کی عبادتیں، وہ چاہے گفتگو کے ذریعے کسی کو سمجھانے والی عبادت ہو، ہمارے اعمال کے ذریعے کہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ہماری عمالی عبادتیں ہوں، یا ہم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری مالی عبادتیں ہوں، وہ سب صرف تیرے لیے مولا، تیرے سوا کسی کی کوئی جستجو نہیں ہمیں۔ اے مولا کریم ہم صرف تیری ہی جستجو میں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت آپ پر نازل ہو۔ اور پھر آگے سے ہمیں جواب کیا ملتا ہے، بڑا ہی خوبصورت جواب ہے میری بہنوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آگے سے جواب دیتی ہے کہ ہم پر بھی سلام ہو اور ان بندوں پر بھی جو صالحین ہیں۔ تو ہمیں وہ راستہ تلاش کرنا ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے پڑھا کہ صالحین کون ہیں، کہ ہم نے کن راستے کے اوپر کس مستقیم راستے کی تلاش کرنی ہے، تو یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ صالحین ہیں جن کا راستہ تو نے تلاش کرنا ہے، یعنی صالحین کا راستہ اختیار کر، کیونکہ اس کے اوپر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ تو ہم اس بات پر گواہ ہو جائیں، اشہد اللہ الہ، اے اللہ میں گواہ ہوں اس بات پر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں میرے اللہ کہ تیرے سوا اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے نبی تیرے بندے ہیں، تیرے رسول ہیں، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں۔ اور پھر ہم اپنے آقا پر درود بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے مالک تو رحمت نازل فرما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی آل آ گئی، ان کی امت آ گئی، اور جس طرح کہ تو نے نازل فرمائی یہ رحمت اپنے بندے ابراہیم اور اس کی آل پر، اور اے اللہ تو بزرگی نازل فرما۔ اب یہاں پہ ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی، اور تو برکت نازل فرما ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ پھر اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے قائم کرنے والا کر دے نماز کو، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تو قبول کر لے۔ اور یہاں پہ اللہ کہتا ہے میں نے قبول کی، اے اللہ تو قبول کر لے یہ سفارش میرے حق میں، میرے والدین کے حق میں، والدیہ وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کے حق میں، یوم یقوم الحساب، اس دن تک کے لیے
کہ جس دن تو نے حساب ہم سے لینا ہے۔ میری بہنوں یاد رکھیں، جب ہم اس طرح سے نماز پڑھیں گے کہ نماز کا ترجمہ ہماری آنکھوں کے سامنے گھومے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات ضرور دعا سنتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم پھر جستجو کرتے ہیں اللہ کے فرشتوں سے، کیا فرشتوں جو تم میرے کندھوں پہ بیٹھے میرے اعمال کو لکھ رہے ہو، گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں سلام کرتا ہوں، میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ میری بہنوں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جستجو کریں، انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے پڑھی گئی نماز آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی دعا رد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس سے پسند آ جائے۔ جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو ہماری نماز کی غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم نماز دھیان سے پڑھتے نہیں، اور پھر اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور نہ ہی ہم اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم بس رٹے ہوئے چند الفاظ بول لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، دھیان ہمارا زندگی کے کاموں میں الجھا ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ سے شکوے اور شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بس آپ کے اعمال میں جستجوئے دعا ہونی چاہیے۔ تو اپنے ہر عمل سے نماز کو ادا کریں، آپ کے رکوع، آپ کے سجود، آپ کا قیام، ہر چیز میں نظر آئے کہ آپ کی نماز خالص اللہ کے لیے، اور آپ اس شخصیت کے سامنے، اس ذات کے سامنے کھڑے ہیں کہ جہاں پر بادشاہوں کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے دیے سے بادشاہوں کے خزانے بھرتے ہیں، وہ تمہارا اور میرا رب ہے، اور اس کے سامنے کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا نہیں۔ ہاں، وہ درجے کے اوپر ہے جس کا تقوی بہترین ہے، تو بہترین تقوی کے ساتھ، بہترین خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا قبول ہوگی۔ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ کوشش قبول فرمائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔